کوہ کاف کا سردار، قسط نمبر 7، آخری قسط۔ اذلان زینب کو گھر چھوڑ کر قبیلے لوٹ آیا۔ سب لوگ کابوت کی شادی پر کافی خوش تھے۔ اذلان اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ زینب اس کی ہو چکی تھی اور وہ بہت جلد زینب کو اپنے پاس لانا چاہتا تھا۔ اس نے کافی کچھ سوچ رکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ اللہ نے سوچ رکھا ہے وہ اس کی سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ بھی پوری طرح سویا نہیں تھا کہ اسے زینب کی پکار سنائی دی۔ اس نے اذلان کو پکارا تھا، مطلب وہ مشکل میں تھی۔ اذلان نے اپنا وہم سمجھا اور آنکھیں موند لی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ او میرے خدا، میں کیسے بھول گیا؟ میں نے زینب کا حصار نہیں بنایا، مطلب شیاطین میری بو سونگھتے ہوئے زینب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یا اللہ، بس آج بچا لے۔ اذلان دل میں دعائیں کرتا ہوا زینب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ زینب گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک بار پھر کسی نے جھنجھوڑا، مگر اس بار وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ کوئی انتہائی خوفناک چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ زینب کے دل سے بے اختیار اذلان کا نام نکلا۔ زینب ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بولنے کی حس ختم ہی ہو گئی تھی۔ اس خوفناک مخلوق نے زینب کو بازو سے پکڑا اور ہواؤں میں لے کر اڑنے لگی۔ زینب نہ کوئی حرکت کر سکی، نہ ہی بول سکی۔ اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا، خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ خوفناک مخلوق اسے لے کر ایک غار میں گئی اور وہاں پھینک کر لوٹ گئی۔ زینب کا سر غار کی دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور وہیں ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ اذلان جب زینب کے کمرے میں پہنچا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اذلان نے غصے اور بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی اصلی سوروپ میں آ گیا تھا۔ وہ قبیلے سے دوبارہ گیا اور ملکہ کو پوری بات بتائی۔ ملکہ نے اسے ایک گھوڑی سے نوازا اور بولی، اذلان تم نے آخر چلہ کیوں کاٹا؟ ملکہ کی بات پر اذلان چونکا۔ واقعی وہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس چلہ کاٹنے سے جو طاقتیں آئی تھیں، اس سے وہ آسانی سے زینب کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ اذلان نے ملکہ کے ہاتھ چومے اور کچھ جنات سپاہی لے کر روانہ ہو گیا۔ زینب کی آنکھ کھلی تو وہ اسی غار میں موجود تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنے وقت سے غار میں موجود تھی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور دروازہ ڈھونڈنے لگی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ بھی دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس نے غار کا دروازہ کھولا۔ تیز روشنی سے زینب کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اذلان! زینب بھاگ کر اذلان کے سینے سے جا لگی۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ اذلان نے اس کے چہرے کو تھاما۔ ہاں بس وہ سر میں درد ہے۔ زینب سے سر کو تھام کر کہا، تم فکر مت کرو، آج ان سب کا خاتمہ کر کے ہی جاؤں گا۔ اذلان نے غصے سے دانت پیس کر کہا، آپ کیسے پہنچے یہاں؟ زینب نے اذلان سے سوال کیا۔ میں نے تمہاری بو سونگھی تھی۔ اذلان اپنی قوتوں سے زینب کو بو سونگھتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ مضبوط حصار میں تھی، مگر وہ حصار توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور شیاطین کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ تیاری کے ساتھ اذلان سے ٹکرانے آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اذلان نے چلہ کاٹ کر وہ سب طاقتیں حاصل کر لی ہیں جن سے وہ چٹکیوں میں سب کو مسل دے گا۔ زینب تم جاؤ۔ اذلان نے زینب کو ایک محافظ جن کے حوالے کیا اور جن کو کچھ باتیں بتا کر روانہ کر دیا۔ یوسف اور اپنی فوج کے ہمراہ جنگ کے لیے تیار تھا۔ اذلان نے کابوت کے دماغ کو پیغام بھیجا کہ وہ کچھ فوج لے کر شیاطین کے قبیلے پہنچے۔ کابوت کچھ دیر میں کافی بڑی فوج لے کر پہنچ گیا۔ یہ وہ غار تھا جس میں کابوت کو قید کیا گیا تھا۔ کابوت اور اذلان اپنی فوج لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ شیاطینوں نے خوب زور لگایا، مگر مسلم جنات زیادہ حاوی ہو رہے تھے۔ اذلان نے کئی شیطانوں کو ٹھکانے لگایا۔ سب شیطان بکھلا گئے۔ کافی سارے مسلم جنات بھی شہید ہوئے۔ کابوت بھی کافی زخمی ہو گیا تھا۔ زینب کو گھر محافظ لے گئے تھے۔ اس محافظ نے سدرا اور اکبر اور ثنا کو ایک دوسری جگہ اکٹھا کیا اور آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ سب نے آنکھیں بند کی اور کھولنے پر خود کو ایک عالی شان گھر میں پایا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ سدرا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ جن سے پوچھا، سردار اذلان نے حکم دیا تھا کہ آپ کو یہاں پہنچا دوں۔ یہ گھر اب آپ سب کا ہے۔ وہاں جنگ ختم ہوتے ہی سردار یہاں پہنچ جائیں گے۔ محافظ نے تفصیل بتائی۔ کیا سچ؟ اکبر نے حیرت سے پوچھا۔ جی بھائی، اذلان نے مجھے رات میں ہی کسی خوشخبری کا بولا تھا۔ شاید یہی بات تھی۔ زینب نے بھی مسکرا کر کہا، اس نے کسی کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں نہیں بتایا۔ زینب کے سر میں
درد کی وجہ سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ کیا ہوا زینب؟ اکبر نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، بس گر گئی تھی باتھ روم میں تو سر پہ چوٹ آئی ہے۔ زینب نے خود کو نارمل کیا۔ اوہ، یہ تو خون بہہ کر خشک ہو گیا ہے، سدرا تم مرہم لگا دو۔ اکبر نے سدرا کو مخاطب کیا تو وہ جی کہہ کر زینب کو کمرے میں لے گئی۔ تم یہیں ہو؟ اکبر نے جن سے پوچھا۔ جی، میں آپ سب کا محافظ ہوں، میں ہر وقت موجود رہوں گا، کوئی بھی کام ہو تو بتائیے گا، جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ ثنا کافی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ابو یہ کیا تھا؟ ثنا کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ وہ بیٹا یہ جن تھا، زینب کا محافظ، مطلب ہمارا محافظ۔ اکبر نے ثنا کو ساری بات بتائی، جس پر ثنا کافی حیران ہوئی، مگر آنکھوں دیکھا وہ بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ گھر کافی بڑا اور عالی شان تھا، اس کو وہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اکبر کو جن صاحب نے ہوٹل بھی کھول دیا تھا، ان میں اب اکبر کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ راتوں رات اس ہوٹل کے وجود پر لوگ کافی حیران تھے، مگر کوئی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ اکبر نے سب سے یہی کہا تھا کہ میں نے رات کو کافی سارے مزدور لگائے تھے، پیسے سے سب کچھ ممکن ہے، سو لوگوں نے بھی یقین کر لیا۔ زینب اذلان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں لوٹا۔ اسے کافی پریشانی لاحق تھی، وہ ہر وقت دعا میں مصروف رہتی۔ پے در پہ وار کرنے پر شیطان دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہر بار کی طرح کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، جس میں لیوسفر کی خاص خادمہ چمبیلی بھی شامل تھی۔ یہ جنگ تقریباً 2 دن تک جاری رہی، کیونکہ شیطانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور آخرکار مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اذلان اپنے ساتھیوں سمیت قبیلے لوٹا۔ قبیلے میں خوشی کا سماں تھا، جیت پر سب خوش تھے۔ اذلان کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، مگر کابوت کافی زخمی ہو چکا تھا۔ تمام جنات کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ اذلان اب جلد از جلد زینب کو قبیلے واپس لانا چاہتا تھا۔ اس نے ملکہ سے بات کی۔ اذلان نے اپنے ذمے کے کچھ کام نپٹانے تھے۔ زینب کی طرف سے وہ بے فکر تھا، کیونکہ اس نے محافظ جن مقرر کیے ہوئے تھے، اس لیے اس نے آرام سے کچھ دن گزارے۔ زینب اذلان کے لیے کافی پریشان تھی۔ 3 دن سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اداس سی لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سدرا پاس رکھے پودوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ چھٹی کی وجہ سے سب لوگ گھر پر تھے۔ ثنا کچن میں کھٹ پٹ کر رہی تھی اور اکبر کمرے میں سونے میں مشغول تھا۔ صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ زینب اذلان کی کوئی خبر نہیں ہے؟ سدرا نے گمسم سے بیٹھی زینب سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، ابھی تک تو نہیں ہے۔ زینب نے اپنا لٹکا ہوا چہرہ اور زیادہ لٹکا لیا۔ اچھا، اللہ خیر کرے، تم اداس نہ ہو، اس جن سے پوچھو نا جو ہماری حفاظت پر ہوتا ہے، یاد کرو تو حاضر ہو جاتا ہے۔ سدرا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں گھما کر کہا۔ زینب مسکرا کر سدرا کو دیکھنے لگی۔ کتنی بدل گئی تھی سدرا۔ جب سے ثنا کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا، تب سے سدرا کو احساس ہو گیا تھا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ او زینب، تمہیں پتہ ہے شکیل کا کیا ہوا؟ سدرا نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ نہیں، کیوں، خیریت؟ زینب نے انکار کیا۔ ارے اکبر بتا رہے تھے کہ وہ اپنے گھر پر تھا جب کسی نے اسے خوب مارا، اور مزے کی بات ہے کوئی بھوت تھا جس نے شکیل کو مارا اور اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے۔ بیچارہ بھیک مانگتا ہے، ان کے ہوٹل پر آیا تھا تو اس نے بتایا۔ سدرا نے منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے کہا۔ لگتا ہے اذلان نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ ثنا جو ابھی لان میں آئی تھی، سدرا کی بات پر جواب دیا۔ زینب کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئی تھی۔ سلام عرض کرتا ہوں۔ اچانک جن محافظ نمودار ہوا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اکبر بھی لان میں آ گئے۔ کیا ہوا بھوت جی؟ سدرا نے جن سے پوچھا۔ جن نے بیزارگی سے سدرا کو دیکھا اور ایک تھیلا زینب کے حوالے کیا۔ یہ لیں، سردار اذلان نے بھیجا ہے، آج شام کو وہ لینے آ رہے ہیں، اس لیے آپ تیار ہو جائیں۔ جن پیغام دے کر غائب ہو گیا۔ ہیں؟ کیا مطلب زینب؟ اکبر نے زینب کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ بھائی، میں اذلان کے ساتھ جا رہی ہوں ان کی دنیا میں، زینب نے خوش ہو کر بتاتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ انسان نہیں ہے، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اکبر نے زینب کو کندھوں سے تھام کر پکڑا۔ بھابھی، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، آج وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، ان سے میں محبت کرتی ہوں۔ بس، زینب نے تڑپ کر کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ سدرا سمجھاؤ اسے، یہ کیا کر رہی ہے؟ اکبر نے سدرا سے کہا۔ اکبر آپ چپ رہیں، وہ جانتی ہے وہ کیا کر رہی ہے، جو چاہتی ہے اسے کرنے دیں، کہیں وہ بھوت ہمیں ہی نہ مار دے، سدرا نے یہاں وہاں دیکھ کر سرگوشی سے کہا۔ زینب بالکل دلہن کی طرح سجی تھی۔ پنک کلر کا ایک جالی دار لانگ فراک سر پر ہم رنگ کے حجاب کیے اور ہلکے سے میک اپ میں وہ پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ثنا نے اسے تیار کرنے میں مدد کی۔ کافی سمجھانے کے بعد بھی اکبر اس شرط پر مانا تھا کہ اذلان زینب کو ملوانے کے لیے ضرور لائے گا۔
زینب آج بہت خوش تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب عدنان اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ہال میں نمودار ہوا۔ اکبر اور سدرا نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ دیر ملنے کے بعد عدنان نے زینب کو وہیں بٹھا دیا اور قبیلے کی جانب بڑھ گیا۔ زینب نے چہرہ بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔